مجھے یہ بتائیں, یو ہیو بین ٹریٹنگ thousands of patients obviously, even if I talk about a day, کوئی ایسا emotional یا unforgettable memory یا incident that has shaken you from inside, you moved you rather, اور آپ کو اب تک یاد ہے, وہ شیئر کریں. دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میرا ایک پیشنٹ تھا جس کو میں آپریٹ کر رہا تھا, اینڈ شی واز ینگ لیڈی, اس کا ہارٹ ویلو میں نے چینج کرنا تھا, اینڈ آئی اسٹارٹیڈ آپریشن, کیونکہ ہم کو ہارٹ لنگ مشین پہ لے جانا پڑتا ہے مریض کو ڈیورنگ سرجری, پھر واپس اس کا ہارٹ کو فنکشن کرنا ہوتا ہے. اینڈ ینگ لیڈی, اس کا ایک چھوٹا سا بچہ تھا 2 سال کا, وہ باہر ہمارے کاؤنٹر کے پاس گھومتا رہتا تھا, بڑا خوبصورت سا بچہ تھا, پٹھان لیڈی. تو آپریشن جو ہے نا, وہ اس میں جب ویلو چینج ہو گیا تو وہ واپس لے کے آنا ہوتا ہے, تو اس کا ہارٹ نے فنکشن لینا نہیں چاہا. تو میں یہ صبح سے شروع کیا, میں اس کو ٹرائی کرتا رہا, ہر طریقے چیز کرتا رہا, بٹ ہر ہارٹ واز ناٹ ٹیکنگ آف. شام 5 بج گئے, میرے انیسٹیٹسٹ نے کہا مجھے کہیں جانا ہے, تو جونیئر انسٹیٹسٹ چھوڑ دیا, تم چھوڑ دو اب تو یہ شی از ڈیڈ. آخر میں سارے وقت دعا پڑھتا رہا کہ یہ آکر نعبدو یا آکر نستعین, اللہ سے کرتا رہا کہ کیونکہ میری آنکھوں میں اس کا بچہ آ رہا تھا کہ یہ اگر اس کو کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا. کوئی 8 بجے میں نے ایک بالکل ہی الٹی چیزیں کی, اور 8 بجے اس کے ہارٹ نے کام کرنا شروع کر دیا. میں آئی سی یو میں لے گیا, اور اس کے بعد میری انیسٹیٹسٹ نے فون کیا کہ ڈیڈ باڈی کب آپ نے حوالے کی تھی. میں نے کہا وہ آئی سی یو میں ہے, اور پھر وہ گھر گئی. تو وہ ٹیچر تھی. اچھا, یہ ساری چیزیں آپ کو زندگی میں یہ جو ہم یہ اچیو کر رہے ہیں, ہاسپٹل کو جہاں پہنچایا ہے, اس میں جو ہے نا آپ کی اپنی محنت بھی ہوتی ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے, مریضوں کی دعائیں ہوتی ہیں, اور پاکستانیوں کی جنراسٹی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر. تو میرا ایک پیشنٹ تھا جس کا میں نے ہارٹ ویلو چینج کیا تھا. یہ واز غریب افغانی مریض, اور وہ فالو اپ پہ آتا رہا, 1 سال بعد غائب ہو گیا. 4-5 سال کے بعد اے پی ڈی سے مجھے ایک دن جلدی اٹھنا پڑ گیا کسی میٹنگ کے سلسلے میں, وہ لمبی ہو گئی. واپسی میں جب ڈرائیور کے ساتھ جا رہا تھا تو میرے ڈرائیور نے کہا سر وہ آپ کا افغانی مریض آیا تھا. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آئی مسڈ ہم. اس نے کہا کچھ دے کے گئے. ایک چھوٹی سی پوٹلی تھی جس میں تھوڑے سے بادام تھے, تھوڑے سے کاجو تھے, تھوڑے سے اخروٹ تھے, اور تھوڑی سی کشمش تھی. میں نے کھایا, میرے ڈرائیور کو بھی دیے. یقین مانے کہ اپنی زندگی میں نے اس سے مزیدار میوہ آج تک نہیں کھایا تھا. پھر اس نے کہا سر وہ ایک پیغام دے کے گیا ہے کہ سر سے کہنا کہ میری والدہ نے سلام کہا ہے, اور سر سے کہنا ہے کہ میری والدہ ہر نماز کے بعد 2 رکعت نفل ان کے لیے پڑھتی ہیں. اب ایک عورت جو ہزاروں میل دور رہتی ہے, جس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے, اور وہ ہر نماز کے بعد یہ کرے, آپ کو یہ اربوں خربوں سے بھی یہ نہیں مل سکتا. تو یہ سب مجھے یاد رہتے ہیں. اور بہت سارے, ہر مریض ایسی طریقے سے دعا دے رہا ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ کس طریقے سے. دیکھیے یو آر سرونگ دی ہیومینٹی, اور یو گیونگ سم تھنگ بیک ٹو دا سوسائٹی, سو اس کا تو آپ کو اجر ملنا ہی ملنا ہے. وہ تو انڈینائے, مطلب کہتے ہیں نا کہ دیر از نو ڈاؤٹ کہ وہ نہیں ملے گا, آف کورس ملے گا. میں جب بات کرتی ہوں, اوبویسلی یو آر اے سرجن آف کارڈیک سرجن ہیں آپ. تو یہ جو کارڈیک سرجن کی جب میں بات کر رہی ہوں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں, آج کل کا زمانہ جو چل رہا ہے, ٹرینڈز اتنے چینج ہو گئے ہیں, ینگسٹرز میں یہ کارڈیک اریسٹ ایشوز بہت زیادہ آ گئے ہیں. ہر آئے دن ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ 20s والے جو ہے, 30s والے, 40s بھی کوئی میرے خیال سے ایج نہیں ہے, ہارٹ اٹیکس کی ریٹس اور کارڈیک اریسٹ بہت زیادہ ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ جب ان کو دیکھتے تو کیا ان میں کیا ڈفرینس ہوتا ہے ایک عام ہیلدی انسان؟ دیکھیں, 2 4 چیزیں ہیں جس میں ایک تو بڑا ایلیمنٹ جو ہے نا ہماری ڈائٹری ہیبٹ بہت خراب ہو گئی ہے. جنک فوڈ پہ ہم بہت کھا رہے ہیں, اور یہ دیکھیں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بچوں کو سمجھنے کی بات ہے, جو ہارٹ کی پرابلم شروع ہوتی ہیں, یہ ہارٹ کی جو آرٹریز ہوتی ہے اس میں چینجز بچپن سے شروع ہو جاتی ہیں اگر آپ اس کی احتیاط نہیں کر رہے ہوتے. تو اور اگر جس طریقے سے پہلے ہمارا ڈائٹری ہیبٹ ڈفرینٹ تھا, ہم لوگ واک کرا کرتے تھے. آج تو ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم ڈرائنگ روم میں بس گاڑی پہنچے, ہم اس میں بیٹھے اور نکل جائیں. لیزی تو واک کچھ نہیں کر سکتے, ایکسرسائز کا ایلیمنٹ نہیں ہے. ہاں جی. تو اس کی وجہ سے اچھا جب آپ کے سر ڈیزیز پروسیس شروع ہو جائے ارلی ایج میں, وہ بہت ایگریسو ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو ہم لوگ جب پڑھا کرتے تھے تو اس میں ہوتا ہے کہ 40 سال سے زیادہ عمر کا ہو, فیٹ آدمی ہو, اس کا کولیسٹرول زیادہ ہو, ڈائبٹیز ہو, یہ ہو. اب اس میں سے یہ چیز نہیں. دوسرا ایک ایلیمنٹ جو ہے نا اسٹریس کا ایلیمنٹ ہے. اسٹریس بہت زیادہ, اسٹریس از ناؤ بیکم میجر فیکٹر ان چیزوں پہ. تو اس وجہ سے یہ لوگ جو ہے نا ہمارے, اور ہمارا
جو سیکیورٹی ایشوز بھی ہیں ہمارے بچے، ہم تو پہلے گلیوں میں، محلوں میں، گراؤنڈز میں کھیلا کرتے تھے، اب تو ہم بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کھیل رہے ہیں، ہم پلے اسٹورز ہیں، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، پلے گیمز ہیں، اور تو سب چیزیں ہیں، PS7 ہے، پتہ نہیں کیا کیا، اس کو نمبر بھی مجھے نام بھی یاد نہیں ہے ان چیزوں کے. تو ہم زیادہ چیزیں الیکٹرانک ڈیوائسز تو ہم بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، تو یہ ساری ایشوز ہیں جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ینگر پاپولیشن میں اب لوگوں کے اندر کچھ اویئرنیس کریٹ ہو رہی ہے. دوسری سگریٹ اسموکنگ، سگریٹ جو ہے نا اتنا زیادہ ہے، ڈرگس کا استعمال اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ان چیزوں کے اوپر بھی نظر رکھتے ہیں. اپنی ڈائٹ کو صحیح رکھیں، ایکسرسائز کریں، اور اپنی ڈسپلن لائف ہو، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ ینگ ایج میں کچھ ہوگا آپ کو. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب ہم کھانے کی بات کرتے ہیں، اگر کسی کو کارڈیک اریسٹ آ رہا ہو تو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وہ کارڈیک اریسٹ ہی ہے؟ اور اگر جس کو بھی آ رہا ہے اس کو اگر پتہ چلے کہ ہاں یہ وہی سمٹمز ہے، تو وہ اس سے کیسے قابو پا سکتا ہے؟ دیکھیے، کارڈیک پین سے شروع ہوتا ہے بیسیکلی، ہارٹ اٹیک جو ہوتا ہے، اور وہ ہوتا ہے یوزلی آپ کا پین جو ہے نا مڈ چیسٹ کے اندر ہو رہا ہے، جیسے آپ کا کوئی سینے کو دبا رہا ہے، اس کے ایک کوئی وزن پڑا ہوا ہے اس کے اوپر، پین ہے، پسینہ آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے، اس قسم کی چیزیں. یہ بیسیکلی یہی چیزیں جو آپ کو کرتے ہیں، اور وہ اس کے لیے احتیاطیں ہیں. آپ کو ایک دم یہ ہے کہ کچھ یہ ہوتا ہے کہ آپ سیویئر کف کرنا شروع کریں کہ تاکہ اس سے اگر کوئی پروسیس ہے، پھر فوراً ڈسپرین لے لیں، آپ 4 ڈسپرین فوراً نکالیں کہ اس سے ڈسپرین پانی کے ساتھ اس کو ڈیزولو کر کے وہ لے لیں تاکہ وہ جو ہے. پھر کارڈیک میڈیسنس ہوتی ہیں، بٹ ایسے کوئی وہ فوراً ڈاکٹر کے پاس ہاسپٹل جائیں، کسی کو فون کر کے گھر آ کے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتے. گو ٹو ایمرجنسی. اگر کارڈیک نہیں ہے، دیکھیں کارڈیک اگر اس قسم کا پین ہے نا، کارڈیک کے لیے ایمرجنسی ہوتی ہے. اگر کارڈیک نہیں ہوا، کوئی GI کی وجہ سے ہوا، تو اس میں مرتا نہیں ہے انسان، اس میں مرتا ہے انسان. لیکن یہ دیر از اے ویری، مطلب کہتے ہیں نا، ہلکا سا باریکی سا ڈفرینس ہے، اکثر لوگوں کو نہیں پتہ چلتا، اور 2-3 سیکنڈ میں ہی کارڈیک اریسٹ بہت ڈینجرس ہوتا ہے. بالکل. آپ کو اتنا مارجن ہی نہیں ملتا. بالکل. کہ مطلب تو آپ پرائرٹی بھی رکھیں کہ آپ کو چاہے چیسٹ ہارٹ پین ہے، ہارٹ پین کے لیے، اور آپ سیدھا چلا جائیں اسپتال. اگر نہیں ہوا تو آپ بچ جائیں گے. اور اس کے دوران جب آپ ہسپتال جا رہے ہیں تو آپ کیا مطلب کھانسی کریں یا مطلب کوشش کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ ڈسپرین وغیرہ لے لیں. سب لنگول ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اور اگر ڈسپرین نہ ہو کسی بھی ایسے انسان کے پاس، ڈسپرین مل ہی جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ. اچھا، آئی واز تھنکنگ اللہ رحم کرے سب کے لیے، لیکن obviously the margin and the risk of turning into a dead person in next 2 to 3 seconds is just اتنا سا کہ وہ it all depends کہ کیا ہے اور کس وقت ہوا، کیسے ہوا. اور امیڈیٹ کوئی ایسی فیلنگ آئے تو انفارچونیٹلی ہمارے یہاں لوگوں کو بیسک لائف سپورٹ نہیں بتائی جاتی ہے. ہم کو سب کو سکھا دینا چاہیے کہ بیسک لائف سپورٹ کیا ہے. ایک دم ایسی فیلنگ ہو کہ کوئی آتا ہے اور آپ دیکھیں کہ وہ سانس نہیں لے رہا ہے، یا اس کو فیل کریں کہ پاس نہیں ہے، تو the first thing you can do is تھم ایک مکہ ماریں اس کے فرنٹل چیسٹ کے اوپر ایک دم، ٹھیک ہے، اور ایٹ لیسٹ کبھی کبھی اس سے بھی واپس آ جاتا ہے انشاءاللہ.